السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے متعلق بات کی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی الاسلام کو گھر سے نکالا تھا یا نکلنے کا حکم دیا تھا تو مومن بھی آپ کے ساتھ نکلے تھے۔ نکلنے کا مقصد تو قافلے کو لوٹنے کا تھا، لیکن وہاں جب جنگ کا سما بن گیا تو مومنوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ اور وہ اس لیے جھگڑا کر رہے تھے کہ ان کو سامنے موت نظر آ رہی تھی، اور تم میں سے ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس کے ساتھ لڑے، حالانکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو ابو جہل کا لشکر آیا ہے 1000 کا اس کے ساتھ لڑا جائے، اور اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور باطل کو مٹانا چاہتا تھا۔ اور تم نے مدد طلب کی تو ہم نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتے کے ساتھ جو پے در پہ آنا تھا، اور ہم نے ان فرشتوں کو بنایا ہے خوشخبری تمہارے لیے اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ حقیقت میں جو مدد تھی وہ اللہ ہی کی تھی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 53 ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان وہاں پہنچے نا غزوہ بدر کے میدان میں، تو وہاں رات پڑ گئی تھی۔ نبی الاسلام اپنے خیمے کے اندر تھے۔ اب ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313، بڑی پریشانی کا معاملہ تھا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، صرف ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، کوئی ڈال بھی نہیں، کوئی زیرہ بھی نہیں، اسی طرح معاملہ ہے۔ اب خوف کے اندر یہ رات آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا ایک انداز یہ بھی تھا، اللہ نے مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اتنے پرسکون ہو کے سوئے کہ کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں تھا کہ اگر رات کو ٹینشن کے اندر رہتے صبح تلوار نہیں چلنی تھی، کسی نے ادھر گرنا تھا نیند کی وجہ سے، کسی نے دائیں، کسی نے بائیں۔ اللہ نے اونگ طاری کر دی تاکہ فریش ہو جاؤ، اپنی تھکاوٹ اتار لو، صبح انشاءاللہ میدان سجے گا۔ پھر رات کو میرے رب نے بارش بھی نازل کر دی۔ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ سارا معاملہ غزوہ بدر کے متعلق ہے، تفصیلاً اللہ رب العالمین بیان کریں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اذ جب، یغشیکم النعاس جب ڈانپ رہی تھی تمہیں اونگ، امنتن امن دینے کے لحاظ سے، منہ میری طرف سے تمہیں اونگ آئی تھی۔ اور میدان کارساز کے اندر یہ بات یاد رکھیں، جب جہاد کے اندر اونگ آ رہی ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نماز کے اندر اونگ آ رہی ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے۔ جہاد کے میدان میں ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اور کتنے ہی ایسے مجاہدین ہیں جن سے واقعات ہم نے سنے، الحمدللہ اساتذہ سے بھی سنے، کہ ہم اس طرح لڑ رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، اچانک ہی ہمارے اوپر اتنی اونگ طاری ہوگی کہ ہماری گن بھی ہم سے گر گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، احد والے دن بھی یہی معاملہ بنا کہ میں تلوار پکڑے ہوئے تھا، میرے اوپر اتنی اونگ طاری ہوئی کہ مجھ سے تلوار گر گئی، پھر میں نے اس کو پکڑا، پھر گر گئی۔ میں نے اپنے دائیں بائیں چکر لگا کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو دیکھا تو پورا قافلہ ہی اونگ کے اندر طاری تھا، یعنی سب کے اوپر اونگ آئی ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے تھا۔ پہلی مدد نصرت یہ تھی کہ میں نے تمہیں پریشان نہیں ہونے دیا کہ تمہیں نیند ہی نہ آئے، میں نے اونگ طاری کر دی جس کی وجہ سے تم پرسکون رات گزار سکو۔ دوسری بات، وَيُنَزِّلُ
اور نازل کی علیکم تمہارے اوپر من السماء آسمان سے ماءن بارش، پانی ہم نے نازل کیا۔ پانی نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر! جس مقام پر جن بھائیوں نے یہ میدان دیکھا ہے، ہم نے تو تفاسیر کے لحاظ سے پڑھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو یہ ریتلی زمین ہے، وہاں پاؤں ٹھہرتا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم بارش نازل نہ کرتے تو وہاں تم سے لڑا نہیں جانا تھا، ثابت قدمی نہیں ہونی تھی۔ اللہ نے بارش نازل کی تاکہ تمہارے پاؤں جم جائیں اور ثابت قدم ہو کہ تم ان کے خلاف جہاد کر سکو۔ دوسری بات، جس طرف کافر تھے نا، اس طرف بدر کا کنواں تھا یا اس طرف پانی تھا، چشمہ تھا۔ اب مسلمان انہوں نے ایک رات 2 راتیں وہاں ٹھہرنا تھا، لڑائی ہونی تھی، پانی کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ اب شیطان نے وہاں آ کے مسئلہ یہ کھڑا کیا، ذہنوں کے اندر باتیں ڈالی، دیکھو تم اللہ کے محبوب ہو، نبی کے ماننے والے ہو، یہ نبی سچا ہے تو تمہارے پاس پانی کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھو ان کے پاس پانی بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ ابھی یہ ذہن کے اندر وسوسات آ رہے تھے، اللہ نے پہاڑ کے اوپر اتنی زوردار بارش نازل کی اور بدر کے میدان میں بھی اب پانی یہ ندی نالوں کی صورت میں بہنا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے خود پیا اور اس کو پھر جمع بھی کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ماء لیطہرکم، ہم نے یہ پانی اس لیے نازل کیا تاکہ ہم پاک کریں بھی اس پانی کے ذریعے، ویذہب، اور ہم لے جائیں انکم تم سے، رجز الشیطانی، شیطان کی جو وسوسے ہیں نا، اس کے جو معاملات ہیں، ہم ان وسوسات کو تم سے دور کر دیں جو تمہارے ذہن کے اندر شیطان نے بات بٹھا رکھی ہے، تاکہ وہ بات ختم ہو جائے۔ وَلْيَرْبِطَ، اور مضبوط ہو جائے یا مضبوط کر دیں، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتْ اور ثابت قدم ہو جائیں، بِهِ الْأَقْدَامِ تمہارے اس کے ساتھ قدم۔ اس مٹی کو یعنی ریت کو ہم نے پانی کے ساتھ ملا دیا ہے، اب تم جم کے ڈٹ کے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، تمہارے پر کوئی اب بزدلی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اذ یوحی، جب وحی کی، ربو کا، تیرے رب نے، الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف، جب 1000 کا لشکر آسمان سے میرا رب روانہ کر رہا تھا نا، جبرائیل علیہ السلام ان کی کمان کر رہے تھے، تو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دے کے بھیجا تھا، انی، بے شک، معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین، پس جاؤ تم ثابت قدم کر دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے اتر آئے ہیں۔ حالانکہ مدد تو پیچھے کرنی تھی رب رحمان نے، لیکن انسان ہے نا، کوئی سامنے چیز نظر آ جائے تو اس کو ذرا مطمئن اطمینان ہو جاتا ہے، دلی سکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اسلام کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں اور ثابت قدم ہو کے کافروں کے خلاف لڑ سکیں۔ فرمایا سأل کی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب، دبدبہ، ڈر، خوف، ہم ایسا ڈر خوف پیدا کریں گے کہ وہ دوبارہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ان 5 میں سے ایک چیز یہ ہے، 1 مہینے کی مسافت پر ایک کافر گروہ، لشکر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھ سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ کانپ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کافر کھڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے دل کے اندر ضرور تمہارا روب دبدبہ بٹھا دیں گے، یہ تمہارے ساتھ دوبارہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے فَاضْرِبُوا، پس تم کاٹو، فوق العناق، ان کی گردنوں کو، وَاضْرِبُوا، اور مارو، مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، ان کے ہر ایک جوڑ کے اوپر مارو، انگلیاں کاٹ دو، ان کے بازو کاٹ دو جس کے ساتھ وہ تلوار چلاتے ہیں، ان کی ٹانگیں کاٹ دو جس کے ساتھ وہ تم مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں جہاں تمہیں کوئی چیز ملتی ہے ان کی گردنیں بھی اتار دو، ان کے جوڑوں کے اوپر مارو، ان کو ایسی سزا دو، ان کو ایسا ہلاک کرو کہ دنیا کے لیے یہ عبرت بن جائے اور آئندہ کے بعد تمہارے خلاف کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہ کرے، طاقت نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی یہی حکم دیا اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں ہم نے کچھ لاشیں ایسی دیکھی کہ جن کی گردنوں کے اوپر، جن کے کندھوں کے اوپر، جن کے بازوں کے اوپر ایسے نشانات تھے جس طرح ان کو گرم سلاخوں کے ساتھ ان کی پٹائی کی گئی ہے، ان کو جلایا گیا ہے، حالانکہ آگ لگانے والا کوئی نہیں تھی۔ یہ فرشتے ان کو جوڑوں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر مارتے تھے کیونکہ ان کو پیچھے سے اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے جوڑ جوڑ کو کاٹو۔ فرمایا یہ کیوں اللہ کو اتنا غصہ ہے؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، شاق اللہ، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلے ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر نبی الاسلام نے فرمایا جب پکڑنے کے اوپر آتا ہے نا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب پکڑنے کے اوپر آتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کتنی قومیں گزری ہیں جب میرے رب کی پکڑ آئی کوئی بھی کسی کا بچاؤ نہیں کر سکی تھی۔ اللہ ہم سب کو اپنے قہر سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ ذالکم، یہ بسبب اس وجہ سے ہے، ذالکم، یہ تمہارے ساتھ فذوقوہ، اس عذاب کو چکھو۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، یہ تو دنیا کے اندر تم ذلیل ہو رہے ہو ابو جہل، یہ تو دنیا کے اندر تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، ہم نے قیامت والے دن جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے دنیا کی ذلت؟ تمہیں چھوٹے دو بچوں نے، معاذ معوض نے تمہیں قتل کر دیا ہے، دنیا کے لیے عبرت بن گئے ہو تم۔ اور جب یہ ظالم مر رہا تھا نا، جب اس کی گردن اتارنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی یہ ظالم تکبر کے ساتھ کہنے لگا ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ دوسری گردنوں کے اندر ابو جہل کی گردن نمایاں نظر آئے۔ صحابی نے کھینچ کے ایک پاؤں مارا اور کہا بدبخت مرتے وقت بھی تکبر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایسا خبیث انسان تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی ذلت کیا ہے، آخرت کی جو ذلت ہے وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ یا ایھا الذین، اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اے لوگوں آمنو، جو ایمان لائے ہو، کیونکہ میدان سجنے والا ہے۔ اذا لقیتم الذین، جب تم ملو کافروں کو، زحفاً، اکٹھے، جمگٹھا، لشکر، گروہ، جب سارے تم ملو نا، فلا تولوہم الادبار، تو تم نے پھر وہاں سے پیٹھ نہیں پھیرنی، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، یا اگلا نہیں یا پھر جام شہادت پی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ دوسری بات، دو وجوہات پر تم پیٹھ پھیر سکتے ہو، وہ کون سی ہے؟ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی پھیرے گا یومئذ، اس دن، جنگ والے دن، بدر والے دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا، سوائے اس کے، متحرفاً، ایک کافر پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان اس کا وار نہیں چل پایا، وہ 2 ہیں 3 ہیں جتنے بھی ہیں، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتا جا رہا ہے۔ اس نے ذہن کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ میں ایسا پینترا بدل کے ان کے اوپر حملہ کروں گا کہ ان کو سوچ سمجھ ہی نہیں ہوگی، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، لیکن میں ایسا وار کروں گا ان کو اپنے شکنجے کے اندر لا کے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ ایسا مجاہد جو اس لیے بھاگتا ہے کہ میں ان کو دھوکہ دے کے قتل کر دوں گا تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے متحرفاً، پینترا بدل کے، لقتال، لڑنے والا، پینترا بدل کے، دائیں سے گھوم کے آ گیا، بائیں سے گھوم کے آ گیا، یا شو یہ کروایا کہ میں تو ڈر گیا ہوں، میں تو شکست خوردہ ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کافر پیچھے بھاگتا ہے۔
یہ اپنا رخ چینج کر کے ان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ او متحیزن یا پناہ لینے والا، مثال کے طور پہ ایک مقام پہ 10 مجاہد لڑ رہے تھے، 9 شہید ہو گئے، اکیلے ہی بچا ہے یا 2 بچے ہیں، ادھر زیادہ بندے ہیں، 10 ہیں 20 ہیں، اب یہ کہتا ہے میں تنہا لڑوں گا تو معاملہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا، مسلمانوں کو شکست ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھاگتا ہے، ادھر آتا ہے، ادھر 50 کا لشکر لڑ رہا ہے، 50 مجاہد لڑ رہے ہیں، اس جمگٹھے کے اندر، اس گروہ کے اندر، اس گروپ کے اندر آ کے، اس لشکر کے اندر آ کے شامل ہونے کے لیے وہاں سے بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے تاکہ ہم اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، تو اس مجاہد کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے مجاہد کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں فرمایا الا فئتن، کسی گروہ کی طرف آتا ہے، فقد باء، جو ان وجوہات کے بغیر بھاگتا ہے، ان وجوہات کے بغیر، ان دونوں وجوہات کے بغیر بھاگتا ہے، فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، تحقیق وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ۔ استغفر اللہ۔ مجاہد جہاد کرنا بڑا ہی عمدہ عمل ہے، لیکن جو جہاد کے میدان سے بھاگتا ہے اللہ اس کے اوپر ناراض بھی بہت ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، ایسے بندے کے لیے اللہ نے جہنم ٹھکانہ بنایا ہے۔ استغفر اللہ۔ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، ہمت کرنا، یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ اللہ، ایسے ایسے صحابہ کی بھی داستانیں ہیں جو لڑتے ہوئے ان کے جسم کے اوپر 80 کے قریب زخم آئے تھے، اور ہمیشہ ڈٹ کے انہوں نے ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر چکے ہیں۔ یہ نصیب والوں کو موت ملتی ہے میرے بھائیوں، میدان جہاد کے اندر موت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگوں کے اندر حصہ لیا، مسلمانوں کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف بھی، لیکن جب موت کا وقت آیا تو رونا شروع کر دیا اور جواب دیا، لوگوں میں ان لوگوں کو بزدلوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں میدان جہاد کے اندر موت ہے، اگر جہاد کے میدان کے اندر موت ہوتی، میں تو موت کو تلاش کرتا رہا ہوں ہر لمحے، لیکن خالد کو وہاں موت نہیں ملی، اور اگر موت ملی ہے تو مجھے بستر کے اوپر ملی ہے۔ اللہ اکبر، بستر کے اوپر فوت ہوئے تھے، لیکن جہاد کے اندر کمانڈر تھے، اور لوگوں نے یہ ذہن کے اندر بات بٹھا لی تھی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر کہ جس لشکر کے اندر خالد بن ولید ہوں گے وہ لشکر کبھی شکست خوردہ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت امیر المؤمنین کو مجبوراً ان کو ہٹانا بھی پڑا کہ کہیں لوگوں کا یہ غلط نظریہ نہ بن جائے، لیکن بات یہ ہے کہ میدان کے اندر جہاد کے اندر موت نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے مجاہد اس دور کے اندر بھی 5-5 10-10 سال لڑ کے آئے ہیں، لیکن موت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو زندگی دی ہے۔ اللہ اگر ایسا موقع ملے، اللہ ہمیں بھی ایسے معاملے کے اندر اپنی جان پیش کرنے کا، نذرانہ پیش کرنے کا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کے ساتھ رکھے۔ اگر کبھی زندگی کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ڈر خوف والا معاملہ بنے تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بری جگہ ہے لوٹنے کے لحاظ سے۔ اللہ اپنے احسان کے متعلق جتلاتے ہوئے کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، ان لوگوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، حقیقت میں ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور تم کمزور تھے، تم تو بس ہمت ہار چکے تھے، 313 کہاں، 1000 کا لشکر کہاں، وسائل ان کے پاس، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھا، تمہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم دیا، 1000 فرشتوں کا لشکر تمہارے ساتھ بھیجا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، بظاہر تلوار تم چلاتے تھے، اور اپنے دشمنوں کو عبرتناک سزا میں بھی دیتا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ، اب یہاں ایک اور بات آ گئی ہے۔ جب نبی علیہ السلام صبح کے وقت اپنے خیمے سے باہر نکلے نا تو رات ساری تو دعائیں کرتے رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی آمین کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام رات کو دعائیں کر رہے تھے۔ تو جب صبح ہوئی باہر نکلے خیمے سے تو
اللہ نے کہا کہ ایک مٹی کی مٹھی بڑھے اور ان کی طرف پھینک دے۔ اللہ وہ کتنی دور، مٹھی کتنی دور تک جائے گی، اس کی رینج بہت زیادہ ہے، مٹی کتنی دور تک چلی جائے گی؟ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں میں ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ یہاں یہ بات وَمَا رَمَيْتَ، اور جو پھینکی تھی مٹی، اِذْ رَمَيْتَ، جب اللہ نے حکم دیا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نہیں وہ اللہ نے ہی اس مٹی کو پھینکا تھا، وہ مٹھی بھر کے جو پھینکی تھی نا۔ تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ کے اندر وہ مٹی کے ذرات نہ گئے ہوں، ہر ایک کافر کی آنکھ کے اندر اللہ نے وہ ذرات پہنچا دیے۔ تو ان لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، جس طرح ان کو صحیح سالم نظر آنا چاہیے تھا اس طرح ان کو صحیح نظر نہیں تھا آتا، اور وہ صحیح ڈٹ کے مقابلہ بھی نہیں کر پائے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اس مٹی کو اللہ نے پھینکا ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دینا چاہتا تھا مومنوں کو، منہ اس معاملے میں بلاءً حسنا، اچھے انعامات دینا چاہتا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ سب کچھ اس لیے تھا، مٹی کا پھینکنا، فرشتوں کی مدد کا، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی، ان اللہ، بے شک اللہ، موہن، کمزور کر دینا چاہتا تھا، کئی دل کافرین، کافروں کے مکر کو۔ جو وہ چالیں چل کے آئے تھے نا، تو کہ ہم اس طرح آئیں گے اور اس طرح ہم پھر خوشیاں مناتے ہوئے جائیں گے، ہم ان کو غلام اور لونڈیے بنا کے لے جائیں گے، ہم ان کا مال ضبط کر کے لے جائیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو عبرتناک سزا دیں گے، دنیا کے اوپر ان جیسا ایک فرد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے سارے مکر کو ملیاں میٹ کر دینا چاہتے تھے، ہم ان کے کسی بھی جو انہوں نے منصوبے بنائے تھے، ہم کسی بھی منصوبے کے اندر ان کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، ہم ان کو اس لیے شکست خوردہ کر دیا، ہم نے مسلمانوں کو فتح نصیب دی۔ اور آخری بات اس حوالے سے ہے، جب مشرکین مکہ نکل رہے تھے نا اپنے علاقے سے، مکہ سے، تو اس وقت بعض لوگوں نے جا کے، اور بالخصوص ابو جہل نے جا کے خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جا کے، وہاں کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا تھا اللہ آج فیصلے کا دن ہے، اللہ جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کو نقصان دے دے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو فتح دے دے، اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو عزت دے دے، اور جس کو تو پسند نہیں کرتا اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ یہ اپنے علاقے کے اندر دعائیں کر کے آئے تھے، آج پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد، پس تحقیق، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ، فیصلہ تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کون مارا گیا ہے اور کون زندہ ہے، کس کو عزت ملی ہے اور کون ذلیل ہوا ہے، دیکھ لو تمہارے سامنے ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے کافرو، جو باقی بچے ہو آئندہ کے بعد یہ کام نہ کرنا، ایسی جرت نہ کرنا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ اسی طرح کریں گے۔ اگر تم مقابلے کے اندر نکلے نا مسلمانوں کے خلاف، تو میں اللہ بھی ان کے ساتھ نکلوں گا اور اپنے فرشتوں کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیجوں گا۔ جس طرح یہ 70 مارے گئے ہیں، 70 قیدی بنے ہیں، عبرت کا نشان بنے ہیں، 24 یہ سردار مردار پڑے ہیں، گندے کنویں کے اندر پھینکے گئے ہیں، جس طرح ان کا حشر ہوا ہے، فرشتوں نے ان کی پٹائی کی ہے، ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اگر پھر تم نے دوبارہ ایسا منصوبہ بنایا تو ہم بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَن تُغْنِيَ، اللہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، وَلَن تُغْنِيَ، اور نہیں تمہارے کام آئے، أَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا لشکر تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثیر تعداد کے اندر تھے، 1000 کہاں اور 313 کہاں،
تلواروں سے لیس زیرہ اور یہ دفاعی ہتھیار سب کچھ پاس ہیں، اونٹ اور گھوڑے بھی ہیں، ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ تمہاری فوج اور تمہارے وسائل زیادہ تھے، لیکن فتح کن کو ہوئی ہے؟ مسلمانوں کو، نہیں تمہارے لشکر نے تمہارا ساتھ دیا۔ اللہ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد کے اندر تھوڑی تھیں، انہوں نے بڑی بڑی تعداد کے لشکروں کو شکست دے دی۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک جنگ ہے جس کے اندر اللہ نے تھوڑے بندوں کے ذریعے بہت بڑی فوج کو شکست دے دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مع المؤمنین، اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ رب العالمین اس کی اسی طرح ہی مدد فرمائے گا۔ اے کافروں، آج سے لے کے قیامت تک کے لیے جو بھی مسلمانوں کے خلاف آئے گا اللہ رب العالمین ان کی اسی طرح ہی مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان مجاہدین سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔